یہ پریس کانفرنس ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اٹس کالڈ پاکستان 2023 ہیومن رائٹس رپورٹ، اور یہ شائع کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، اور یہ کور کرتا ہے پیریڈ 2022 اینڈ 2023، اور اس میں جو ہیومن رائٹس کی اسٹیٹ پاکستان میں بیان کی گئی ہے وہ اگر آپ بھی پڑھیں، میں یہ کہوں گا رضوان آپ بچے یہ جو مجھ سے لے کے اس کی سافٹ کاپی ساروں کو آئی ایم شیور ان کے پاس ہوگی، لیکن آپ کر دیجیے گا، وہ میرے جیسے شخص کے لیے جو از کمیٹڈ ٹو دس کنٹری شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس میں آپ ہیومن رائٹس لے لیں، اس میں آپ فریڈمز لے لیں، کچھ بھی لے لیں، انہوں نے نہایت ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کا بتایا ہے آپ کو کہ کس کس طریقے سے ان فریڈمز کو، ان ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، میں صرف 1 منٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں۔ Significant human rights issues including credible reports of, number 1, unlawful and arbitrary killings including extrajudicial killings، اس کے اوپر بات کی ہے انہوں نے۔ enforced disappearances، اس کے اوپر بات کی ہے۔ torture and cases of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the government or its agents، اس کے اوپر بات کی ہے۔ harsh and life threatening prison conditions، اس کے اوپر بات کی ہے۔ arbitrary detention، اس کے اوپر بات کی ہے۔ political prisoners، اس کے اوپر بات کی ہے۔ transnational repression against individuals in another country، arbitrary اور unlawful interference with privacy، لوگوں کے گھروں کے اوپر ڈاکے ڈالنا، ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں ان کو وائلیٹ کرنا، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اس کی بات کی ہے۔ punishment of family members for alleged offences by a relative، اس کے بارے میں بات کی ہے۔ serious abuses in a conflict including reportedly unlawful civilian deaths and enforced disappearances، یہ بھی سبجیکٹ ہے ان کا۔ serious restrictions on freedom of expression and media freedom، یہ آپ کو کنسرن کرتا ہے۔ including violence against journalists، یہ بھی بات کی ہے۔ unjustified arrests and disappearances of journalists، یہ بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں بات کی ہے۔ censorship کے بارے میں بات کی ہے۔ criminal ڈیفمیشن لاز جو ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے، اور لاز اگینسٹ بلاسفیمی اس کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ شاید ہمیں ہمارے سے زیادہ ریلیونٹ نہ ہو، لیکن جرنلسٹ کے بارے میں جو چیز ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے۔ سیریس ریسٹرکشنز آن انٹرنیٹ فریڈم، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے۔ سبسٹینشیل انٹرفیئرنس ود دی فریڈم آف پیسفل اسمبلی اینڈ فریڈم آف ایسوسیشن، اس کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ انکلوڈنگ اوورٹلی ریسٹرکٹیو لاز آن دی آپریشن آف نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اینڈ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز۔ ریسٹرکشنز آن فریڈم آف موومنٹ، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے اس کا۔ coerced or forced return of individuals to a country where they would likely face torture or persecution، یہ سب کچھ ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اس میں ہیں۔ اس سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ the government rarely took credible steps to identify and punish officials who may have committed human rights abuses، اور اس کے بعد انہوں نے یہ، میں صرف ایک بات اور کروں گا پھر میں آئی ول پاس آن ٹو مائی فرینڈس ہے۔ اے کلچر آف lawlessness pervades in the country، جو اس کی کنکلوژن ہے وہ یہ تھی کہ lawlessness کا کلچر جو ہے وہ ریاست میں اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ کسی کے رائٹس، کسی کی فریڈمز، کسی کی عزت، کسی کی گھر کی چار دیواری جو ہے وہ کچھ بھی ریاستی گماشتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایگزیکٹو سمری ہے جس میں سے میں نے کچھ پڑھ کے آپ کو سنایا ہے، یہ 100 پیجز کے اوپر مشتمل ہے، صرف ایگزیکٹو سمری۔ جو فائنل رپورٹ ہے وہ ابھی میرے پاس نہیں پہنچی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ بہت ہی میسو ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں انتہائی گرافک طریقے سے جو ٹارچرز ہیں اور ان سب کو انہوں نے السٹریٹ کیا ہے، اور یہ حکومت امریکہ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ پبلش کیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے میں پہلے ولید اقبال صاحب ان موضوعات کے اوپر اور ان کی سگنیفیکنس اور ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں، پھر اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا ابو سر صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں گے۔ جی اوور ٹو ولید اقبال۔ جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سیکنڈ یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے یہ فائن؟ ایک سیکنڈ آپ کے علم میں ہی ہوگا میرا تعلق قانون اور آئین کے شعبے سے ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو میری
6 سال کی مدت میں نے جو سینٹ میں گزاری اس میں سے آخری 3 سال مجھے یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ میں پاکستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی صدارت بھی کرتا رہا ہوں. اور یہ معاملہ یہ جو پاکستان کی اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کی یہاں کیسی کیفیت ہے، یہ امریکی دفتر خارجہ کی جو رپورٹ ہے 2023 کے بارے میں، اور یہ اہم بات ہے کہ یہ ریجیم چینج سے بعد کے سارے عرصے کو کور کرتی ہے. تو اس کا تعلق پی ڈی ایم گورنمنٹ اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور وہ تمام جو قوتیں ہیں جو ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، یہ ان کی ایک اسیسمنٹ ہے، یہ ان کی کارکردگی پہ تجزیہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے. انسانی حقوق ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے. اگر صدیوں سے نہیں تو کم از کم پچھلے 75 سال سے، جب سے دسمبر 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تھی پیرس میں، جس کا نام یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس تھا، اور اس میں وضع کیا گیا تھا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، کسی بھی ملک کا وہ شہری ہو، ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ بیسک، کچھ بنیادی، کچھ منیمم سٹینڈرڈز ہیں جو کہ دنیا بھر کو میٹ کرنے ضروری ہیں، جن پہ پورا اترنا، ایک معیار پہ پورا اترنا ضروری ہے، جس میں انسانی وقار یا انسانی ڈگنیٹی بھی آتی ہے، انسانی پرائیویسی آف دا ہوم، جس کو ہم یہاں پہ اپنے ملک میں چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے یا تحفظ جو ہے وہ کہتے ہیں. مختلف سیاسی آزادیاں، آزادی اظہار رائے، بہت سے اس میں موضوعات ہیں اور معاملات ہیں. ہمارے ملک کے حد تک 1973 کے آئین میں پارٹ 2 کا چیپٹر 1 جو کہ ہمارے آئین کے آرٹیکلز 8 سے لے کے 28 تک ہیں، انہی میں یہی مثال جو قائم کی ہے اقوام متحدہ نے، اس کو ہم نے بھی اپناتے ہوئے اپنے آئین کا حصہ بنایا ہے. ان اقدار کو ہم نے 2010 میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کو پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا گیا ہے 2010 کی جون میں. اس میں بھی یہی تمام انسانی حقوق اور وہی اقدار جو ہیں ان کا ذکر آتا ہے جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس میں ہے، جو پاکستان کے آئین میں ہے، اور جو انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس میں ہے. اور یہی وہ موضوعات ہیں جو اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ کور ہو رہے ہیں. جتنی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے وہ 100 صفحات پر مبنی ہے، اور اس میں 50-60 سے زیادہ صفحات جو ہیں وہ ان معاملات کے اوپر ہیں جو ہم جن کا تذکرہ آپ سے ہم کرنا چاہتے ہیں. آپ انسانی وقار یا ہیومن ڈگنیٹی سے شروع کر لیں تو کس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور کس طرح سے نام لے کر بھی بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اور اس کی قیادت کو اس کا نشانہ جس طرح سے بنایا گیا ہے. خاص طور پہ زیر حراست جو تشدد، ٹارچر ان کسٹڈی، کسٹوڈیل ٹارچر، اور کچھ حوالوں سے اموات بھی ہوئی ہیں کسٹڈی کے اندر. 2022 سے پاکستان میں قانون بنا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جرم ہے کسی کو بھی زیر حراست ٹارچر کرنا، اور اگر کوئی زیر حراست کسی کی وفات ہو جائے کسی تشدد کی وجہ سے تو وہ دفعہ 302 میں سزائے موت کا وہ جرم ہے. لیکن ہمارے یہاں افسوس، اور یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، باہر والے ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں کیا کہ آپ کے جو قوانین ہیں، انہوں نے یہ لفظ تو نہیں استعمال کیا لیکن میں تشبیہ دیتا ہوں، یہ کہہ یہی رہے ہیں کہ آپ کے قوانین اور آپ کے آئین، اور ہر موضوع کو انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون سے جوڑ کے کہ یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا آئین، یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کا قانون، اور اس کی پامالی کی بات صرف کی ہوئی. اور کوئی ایسا انسانی حقوق کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہو کہ جی پاکستان کی ریاست کی کارکردگی جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے قابل تحسین ہے یا تائید کرتی ہے ان وعدوں کی، ان گارنٹیز کی جو ہمارے آئین میں جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو جو لفظ میں کہہ رہا تھا انہوں نے استعمال نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے قانون جو ہیں یہ خوش خطی ہیں. یہ بات صرف خوش خطی ہیں یا اسٹیچوٹ بکس پہ پائے جاتے ہیں، ان پہ کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہے. اور پرائیویسی آف دا ہوم، چادر اور چار دیواری کا تقدس، اس کو پامال کرنے کے حوالے سے جو یہاں پہ باتیں ہوئی ہیں، افسوس کے ساتھ کہ آپ کی پولیس جس کا فرض ہوتا ہے تحفظ کرنا،
برملا بغیر وارنٹس کے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتی رہی ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ لوگوں کے جان و مال کی تحفظ کرنے والا ادارہ گھروں سے، لوگوں کے گھروں سے قیمتی اشیاء کی ڈاکہ چوری کے اندر جو ہے ملوث پائی جاتی رہی ہے، ریڈ کرنے کے لبادے کے اندر. اور یہ رؤوف صاحب نے ذکر کیا، اور یہ بھی کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ باہر کے دوسرے جو ہیں آپ کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جرم زید نے کیا ہے، اب پکڑ کے بکر کو لے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس کا بھانجا ہے، بھتیجا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، ریلیٹیوز کو پکڑنا، اس کا برملا ذکر ہے. پھر یہ بات بھی دہرائی گئی ہے 2-3 دفعہ اس کے اندر کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں تو 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی، اس میں ذکر آتا ہے آئین کی پامالی ہوئی، کوئی الیکشن نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے حکم دیا، کوئی الیکشن نہیں ہوئے. ذکر آتا ہے اس کے اندر کہ پھر جب قومی اسمبلی اور دیگر اسمبلیاں جو ان 2 اسمبلیوں کے پنجاب اور کے پی کے علاوہ تھیں وہ تحلیل ہوئیں تو 90 دن کے بجائے جو ہے 180 دن کے بعد جو ہے وہ الیکشن ہوا. اور پھر یہ تو آپ دیکھ لیں کہ جی قانون غریب کے لیے کچھ اور ہے، امیر کے لیے کچھ اور ہے، یہ بھی اس کا ذکر ہے. یہ بھی ذکر ہے کہ قانون اور آئین کا تحفظ جو ہے وہ آزادیاں جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے لیے کچھ اور ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے کچھ اور ہیں. آپ اسمبلی کا یا پرامن اجتماع کے حوالے سے جو آئین میں ہمارے گارنٹی ہے اور جو انٹرنیشنل کنونشنز میں، یونیورسل ڈیکلیریشن فار ہیومن رائٹس میں جو پابندیاں ہیں، جو جو گارنٹیز دی گئی ہیں، کس طرح سے سب کو وہ آزادیاں مل رہی ہیں اور نام لے کے کہا ہوا ہے اور مہینے بتائے ہوئے ہیں، دن بتائے ہوئے ہیں، مقامات بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگ جلسے کرتے رہے. پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی، الیکشن کا اعلان ہوا ہے، جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. برملا ایم پی او کا استعمال، پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی کے کارکنان، خاص طور پہ کے پی کے اندر مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس جو ہے 1960 کا، اس کا برملا استعمال جو ہے. اور پنجاب میں بھی آبویسلی یہ ہوا، میں خود اس میں شکنجے میں آیا تھا. اور فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس، ابھی نیازی صاحب بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے. یہ بھی ہمارا تو 2010 کے بعد جو 18ویں ترمیم آئی تو اس میں آرٹیکل 10A آیا فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے بارے میں. لیکن یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے اس میں آرٹیکل 10 میں، آرٹیکل 11 میں، پھر انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس اس کے آرٹیکل 14 میں ہر ایک کو یہ بنیادی حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک تو معصوم ہے جب تک کہ وہ بے گناہ قرار نہیں پاتا، اور دوسرا اس کا ایک فیئر ٹرائل ہوگا اور کھلی عدالت کے اندر ہوگا. یہ دنیا بھر کے اندر جو ہے تسلیم شدہ ایک اصول ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف کہ ایک پاکستان میں آج بھی ایک اداریے میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے بہت سے ماضی میں سربراہان رہے ہیں، صدر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں سابق، ان کے ٹرائل جو ہیں ہمیشہ کھلی عدالت میں ہوئے تھے. ایک پاکستان کا واحد سابق وزیر اعظم ہے جس کا ٹرائل کھلی عدالت میں نہیں ہو رہا، اور وہ عمران خان ہے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی. بند کمرے کے اندر نہ صرف ٹرائل ہو رہا ہے بلکہ اب اس کے اوپر بھی مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ کوئی بیانات نہیں دے سکتے، یہ بیانات شائع نہیں ہو سکتے. آزادی اظہار رائے شفافیت اور احتساب کو یقینی بناتی ہے. ہم شفافیت اور احتساب کا گلا گھونٹ رہے ہیں. اس رپورٹ کی ایک بہت بڑی سرخی یہ بھی ہے کہ کسی کا کوئی احتساب، کسی افسر کا، کسی عہدیدار کا یہ جو 100 صفحوں کے اندر جو، اور جس میں خاص طور پہ 60-65 صفحے جو ہیں وہ سیاسی آزادیوں اور انسانی وقار اور چادر اور چار دیواری اور فیئر ٹرائل اور اس طرح کے معاملات کے اوپر ہے، کسی افسر، کسی اہلکار کا احتساب نہیں ہوا. غلط کاری، آئین کی پامالی، قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اڑنا اور اس پستی تک گر جانا کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے یا مائٹ از رائٹ کا جو پریمیٹو جو ہے ڈاکٹرن وہ استعمال میں آ رہا ہے. بہت ہمارے تو سر جو ہیں شرم سے جھک جانے چاہیے کہ یہ کیفیت ہے اور یہ رپورٹ جو ہے اس طرح کی بات کر رہی ہے. اور امریکہ دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے ایک ہے، بہت بڑی جمہوری نظام جو ہے وہ یہ کہلاتا ہے، سپر پاور ہے. کس طرح پہنچتی ہیں قومیں یہاں تک؟ وہ آئین بناتی ہیں، اپنے آپ کو آئین دیتی ہیں اور اس آئین کے اوپر عمل درآمد کرتی ہیں. امریکہ ہی کے
جو ہیں بنیادی اصول ان کے بانیوں نے جو بنائے تھے فیڈرلسٹ پیپرز میں, اور آنے والی نسلوں میں حال ہی میں ایک بہت بڑے دانشور سپریم کورٹ جج ان کے اینٹونین اسکالیا نے بھی یہ قرار دیا تھا, جو ایک اسکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر ہے جس کو اوریجنلسٹ کہتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنلسٹ کہا جاتا ہے, کہ اگر ایک ملک اپنے آئین پر عمل درآمد نہ کرے, جو کہ یہ 100 صفحے کی رپورٹ بھری ہوئی ہے مثالوں سے, تو وہ ملک, اس کا نظام کس کیفیت میں گر جاتے ہیں. وہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹرنی جبر اور کیاس یعنی کہ افراتفری یا انتشار. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. Thank you, Waleed. Abu Zar, over to you, sir. ایک سیکنڈ بیک اپ. جی السلام علیکم. جہاں سے رؤف صاحب نے چھوڑا اور پھر ولید صاحب نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا کہ اس رپورٹ کے اندر کیا ہے. یہ یو ایس جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے, اس کا جو بیورو ہے آف ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس اینڈ لیبر, اس کی رپورٹ ہے 2022 سے لے کے 23 تک, جو پاکستان کے اندر رول آف لاء سے ریلیٹڈ جتنے انڈیکیٹرز ہیں اس کو سمرائز کرتا ہے کہ اس ملک میں کیا سچویشن ہے رول آف لاء کی. اب اس میں دیکھیں, یہ ہم آلدو اس میں کافی ڈیٹیل میں چیزیں لکھ دی گئی ہیں, لیکن آپ لوگ بھی میڈیا کا پارٹ ہیں. یہ ہماری جتنی سبمیشنز تھی پچھلے رجیم چینج کے بعد سے, 9 اپریل کے بعد سے جتنی ہماری سبمیشنز تھی, کنٹینشنز تھی, یہ اس سب کو سبسٹینشیٹ کرتا ہے. ہم نے جو کہا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, اس ملک میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں, اس ملک میں آئین کو قربان کیا جا رہا ہے, اس ملک میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. یہ ان ساری چیزوں کا ایک ثبوت ہے 100 صفحے کی رپورٹ کے شکل میں جو آپ کے سامنے آئی ہے. سو ہم نے جو بولا یہ اس کی کنٹینیوشن ہے, اور رجیم چینج کے بعد اس ملک میں فسطائیت کا ایک نظام نافذ کیا گیا ہے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے. اب اس میں دیکھیں, ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے کافیوں میں نے شاید پڑھی ہو پولیٹیکل سائنس. اب ایک ریاست جو ہوتی ہے وہ وجود میں کیسے آتی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ریاست ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں, جس کو ہم آئین پاکستان بھی کہیں گے. اس کے آنے کے بعد جو ہم سب لوگ ہیں, جتنے شہری ہیں اس ملک کے, ہم لوگ ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں جو آئین ہے کہ ہم ایک ریاست بنائیں گے, باڈی پالیٹک. اس ریاست کے کچھ فرائض ہوں گے. اس کے فرائض میں جو 3 سب سے بیسک فرائض ہوں گے وہ میری زندگی, رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو پراپرٹی, میرے مال کی حفاظت کرنا ہے, اور رائٹ ٹو لبرٹی, میری آزادی کی حفاظت کرنا ہے. ریاست بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو قانون تھا وہ لا آف نیچر تھا, وہ لا آف جنگل ہوتا ہے. اس کے اندر جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کے جو اس کے حقوق ہوتے ہیں اس پہ قبضہ کر لیتا ہے, ان کو وائلیٹ کرتا ہے. تو ریاست کا مقصد ہے کہ اس نے میرے ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور یہ میرا آئین پاکستان فرام آرٹیکل 8 ٹو آرٹیکل 28 بنیادی حقوق بتاتا ہے ہر شہری کا کہ اس کا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ریاست کے 3 ستون ہیں. ایک ایگزیکٹو ہے جس نے لا انفورس کرنا ہے, پھر ایک عدلیہ ہے جس نے آئین اور ملک لا کی تشریح کرنی ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری میری نظر میں اس آئین پاکستان کے تحت اگر عدلیہ پہ آتی ہے تو وہ آپ کے بنیادی حقوق کی پروٹیکشن ہے, اس کی پرزرومنٹ ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کی عدلیہ نے, اس کے آگے اس کو گارڈ کرنا ہے. اب ہوا کیا اس ملک میں, یہ رپورٹ کیا کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہتی ہے رپورٹ کہ اس ملک میں ان لافل کلنگ اور انفورسڈ جوڈیشل کلنگ جو ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ بالکل ریمپنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے, میرا جو آئین میں آرٹیکل 9 ہے جو مجھے رائٹ ٹو لائف دیتا ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. پھر آرٹیکل 14, اس میں 3 میرے رائٹس ہیں.
رائٹ ٹو پریویسی کہ میرے گھر کے اندر بغیر وارنٹ کے کوئی نہیں گھس سکتا, میری پرائیویٹ لائف ہے. رائٹ اگینسٹ ٹارچر کہ مجھے ٹارچر نہیں کر سکتی حکومت وقت. پھر رائٹ ٹو ڈگنیٹی کہ میری ڈگنیٹی ہے اس کو کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی میری ڈگنیٹی وائلیٹ کرے گا تو یہ تینوں آپ کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کی یہ پامال ہوں گے. پھر آرٹیکل فری سپیچ کی بات کرتی ہے رپورٹ کہ اس ملک میں کوئی فری سپیچ نہیں ہے. آرٹیکل 19 ہے, میرا بنیادی حق ہے فریڈم آف ایکسپریشن کہ میں بولنا جو چاہوں مجھے بولنے دیا جائے, بول کے لب آزاد ہیں میرے. پھر آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن, آپ نے ٹویٹر پہ پابندی لگا دی, آپ نے میڈیا پہ پابندی لگا دی, میڈیا کو رپورٹنگ سے روک دیا. تو جو انفارمیشن لینا آف میٹرز آف پبلک امپورٹنس میرا رائٹ ہے آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا. پھر سب سے امپورٹنٹ دیکھیں جتنے بھی بنیادی حقوق ہے, ایک تو رائٹ ٹو لائف ہے, زندہ رہنے کا حق ہے, لیکن اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ رائٹ ہوتا ہے جو ایک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فری سپیچ. فری سپیچ میں اس ملک میں کیا ہوا پچھلے 2 سال میں؟ ارشد شریف صاحب کو اس ملک میں درجنوں FIRیں کی گئی ان کے اوپر, ان کو چیز کیا گیا, ان کو ملک سے باہر جانا پڑا. پھر ان کی شہادت ہوتی ہے, اس پہ رپورٹ بنتی ہے, ایک FTT ان پہ بنتی ہے, فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنتی ہے, سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے. وہ ابھی تک کیس جب سے اس کی لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں مہینوں ہو چکے ہیں لیکن وہ کیس فکس نہیں ہوا. اس میں سپریم کورٹ نے کچھ آرڈرز پاس کیے تھے, اس پہ کیا امپلیمنٹیشن ہوئی؟ نہیں ہوئی. ارشد شریف صاحب کو, ان کی ماں کو وہ چیختی رہتی ہیں, وہ بولتی رہتی ہیں, وہ اپنی التجا ریز کرتی رہتی ہیں لیکن ان کو کچھ سننے والا نہیں ہے. پھر عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ کس کی کسٹڈی میں رہے ہیں وہ اتنا عرصہ؟ حتیٰ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جو ہماری عدلیہ ہے جو بنیادی حقوق کی ضامن ہے اس نے پروٹیکٹ کرنے میرے رائٹس کو. سپریم کورٹ میں ہیئرنگ میں افسوس کے ساتھ میرے چیف جسٹس کہتے ہیں یہ عمران ریاض خان کون ہے. اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا اسد طور صاحب کے ساتھ کیا ہوا. میں 3 ایگزامپلز دے رہا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بھی تھریٹس آتی ہوں گی, آپ لوگ مجھے پتہ ہے کتنی مشکل سے کور کر رہے ہوں گے. تو اگر ایک ملک جس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے تو کیا وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کی ہسٹری کھول کے دیکھ لیں آپ, جس ملک میں فری سپیچ نہیں آئی اس ملک نے ترقی نہیں کی. جس ملک میں رول آف لا نہیں آیا اس ملک نے ترقی نہیں کی. آپ جتنے مرضی پیسے مانگ لیں, جا کے ادھر سے مانگے وہاں سے مانگے پیسے, کٹورا لے کے جائیں, لیکن جب تک اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے آپ لوگ ترقی نہیں کریں گے. دنیا سے سیکھیں. اس ملک نے ترقی کی ہے اس دنیا میں جس نے سب سے پہلے ایک چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا, وہ ہے رول آف لا. اب آپ دیکھیں, اب کل ہم نے جلسے اناؤنس کیے گجرانوالہ میں, CPO صاحب ہے طیب حفیظ چیمہ صاحب, 19 گھر گرائے انہوں نے آرڈر کیا ہے. اور ہم نے کیا کیا, ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم اپنا ایک بنیادی حق جو میرا رائٹ ٹو اسمبلی, میں نے پروٹیسٹ کرنا ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے, اور اس کا جواب کیا ملا؟ پولیس نے 19 گھر گرا دیے. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ آپ نے ایک فساد کھڑا کیا ہوا ہے. یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہم نے سائن کیا ہے آئین پاکستان کی شکل میں, اس کو آپ نے irrelevant کر دیا ہے. اسٹیٹ کی ایگزسٹنس ان کوشچن آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ آئین کی رسپیکٹ نہیں کرتے. آئین کے جو بنیادی حق ہیں میرے, جو کوئی میرے سے نہیں چھین سکتا, آپ ان کی عزت نہیں کرتے. آپ کے لیے آئین ایک پیس آف پیپر بن چکا ہے. جس ملک نے آئین کی عزت نہیں کی وہ ہمیشہ پیچھے رہا ہے. پوری دنیا کی ایگزامپلز دیکھ لیں. جمہوریت جب تک جینون جمہوریت نہیں آئے گی, اس ملک کی جو آواز ہے جو پارلیمنٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی. پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ عوام کا چہرہ ہے. عوام جس کو ووٹ دے گی, اگر آپ اس کو وہاں بھیجیں گے تو تب بھی آپ کے پاس ایک پرائم منسٹر آئے گا جو سویلین سپریمیسی پہ یقین رکھتا ہوگا اور اس کو ایکسرسائز کرے گا. آپ جب جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ایک وزیر اعظم کو بٹھائیں گے PM آفس میں, تو وہ نہ اس عوام کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے, عوام کو چھوڑے وہ اپنے لیے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ اپنی مرضی کا انٹیریئر منسٹر نہیں اپوائنٹ کر سکتا, اپنی مرضی کا IG نہیں اپوائنٹ کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں جن کو اس ملک میں مسلط کیا گیا ہے, جن کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے.
کوئی مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس عوام کا, لیکن ان کو آپ نے مسلط کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں, اس میں ایک چیز یہاں پہ ہماری جوڈیشری, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے بتا دی ہے کہ کتنی انٹرفیئرنس ہے اس ملک کے اندر, کس طرح جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے, اور بالکل کیا گیا ہے. لیکن اس پہ جوڈیشری کا ریاکشن کیا تھا؟ اور بینگ the father of the judiciary of Pakistan, the Chief Justice of Pakistan, he is the ultimate guardian of the Constitution and the fundamental rights of Pakistan. ضامن ہے وہ, ان کی ڈیوٹی بنتی ہے اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کریں اور اپنے ججز کے ساتھ بھی کھڑے ہوں. اگر ہم نے ریاست کے ایک ستون کو کمپرومائز ہونے دیا, اس میں انٹرفیئرنس ہونے دی, تو پھر ہمیں کوئی انصاف دینے والا نہیں بچے گا. یہ ابھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کی جو کانفرنس ان کے نام پہ ہوتی ہے, بڑی بہادر خاتون تھی, لیجنڈ تھی. ادھر سید منصور علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے انٹرفیئرنس. بالکل بہت اچھی بات ہے, لیکن سر ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز. ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جوڈیشری ریاکٹ کر رہی ہے, جوڈیشری کمپرومائز نہیں کر رہی بنیادی حقوق کی وائلیشنز پہ. تو اس وجہ سے جب کریں گے تو خود ہی عوام آپ کی تعریف بھی کرے گی, آپ کو اپریشیٹ بھی کرے گی. اس وقت اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر میں ان سب سے پوچھوں بتائیں کیا جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اس ملک میں, میرے خیال سے شاید 99% لوگ کہیں گے نہیں ہے. یہ ہوتا ہے جوڈیشری کین ناٹ فنکشن وداؤٹ دا ایکسیپٹیبلٹی آف دا پبلک. جوڈیشری کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ پبلک اس کو ریلیونٹ سمجھتی نہیں سمجھے, پبلک گیز ہے. اب آپ نے ٹرائلز کیے اس ملک میں, سپریم کورٹ ہوتے ہوئے, ہائی کورٹ ہوتے ہوئے, اڈیالہ میں 4 دیواری کے پیچھے چھپ کے ٹرائل کیے گئے عمران خان صاحب کے, اور اس میں 12 گھنٹے کی ہیئرنگ ہوئی. اور یہاں پہ ہماری جوڈیشری جو ضامن ہے میرے بنیادی حقوق کے عمران خان صاحب کی, اس کو دیکھتی رہی, ویلیڈیٹ کرتی رہی. کیا لوگ سوال نہیں کریں گے کہ ملک میں زیادتی ہو رہی تو آپ کہاں کھڑے تھے؟ آپ دیکھیں مارٹن لوتھر نے بڑی پیاری بات کی تھی, مجھے اپنے دشمنوں کی باتیں یاد نہیں رہیں گی, مجھے یاد رہے گا تو میرے دوستوں کی خاموشی جب میں مشکل میں تھا وہ خاموش رہے. اس وجہ سے دیکھیں یہ ایک رپورٹ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں, یہ سبسٹینشیٹ کرتی ہے ہم نے جو ارلیئر جتنی باتیں کی, ہم سب نے جو فیس کیا, اس ملک نے جو فیس کیے جتنے مسئلے, اس کو سبسٹینشیٹ کر رہی ہے. اور اس میں ابھی ولید صاحب نے بات کی, یہ جو ڈی سیز ہیں جو ہمارے ڈی آر اوز بھی بن گئے تھے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد, ابھی یہ میں 3 مہینے کے پہلے کے فگرز بتا رہا ہوں, 2200 ایم پی او آرڈرز ایشو ہوئے ہیں پنجاب میں پچھلے 1 سال میں, اور 700 ایم پی او آرڈر ایشو ہوئے تھے کے پی کے میں. یہ میں صرف آپ کو وہ آرڈرز بتا رہا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز, ووٹرز, لیڈرز کے خلاف ایشو ہوئے ہیں. ایک شخص جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے, کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں کر رہا, اس کو بھی 30 دن کے لیے آپ نے جیل میں ڈال دیا ایم پی او آرڈر ایشو کر کے. کیا اس کو روکنے کے لیے ایک جج نے ایکشن لیا؟ سلوٹ میں کرتا ہوں جسٹس بابر ستار کو, انہوں نے بتایا کہ اگر ایک جج چاہے تو کس طرح بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اب کیا ہوا, ان کے خلاف کیمپین سٹارٹ ہو گئی, ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ پیڈ کانٹینٹ چل رہا ہے اس وقت, جھوٹا, بوگس, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. تو میں سلوٹ کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو, جو ضمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اگر ایسے ججز 90% ججز اگر ہمارے پاس ایسے ہوتے تو یہ رپورٹ کبھی پبلش ہی نہ ہوتی, کیونکہ ہمارے ملک کی عدلیہ ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی. انٹرنیشنل کمٹمنٹس انہوں نے بتایا جو ہماری ہیں وہ ہم وائلیٹ کر رہے ہیں. آپ کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہمیں ملا ہوا ہے وہ کس کمٹمنٹ پہ ملا ہوا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کریں گے. اب مجھے ایک چیز دیکھیں, اس ملک میں سپریم کورٹ کے آرڈر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے, ہائی کورٹ کو تو انہوں نے بالکل اگنور کیا. انہوں نے کیا کوئی ملک جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, یا کوئی بزنس مین, کوئی بزنس گروپ جو اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, کیا اس کو لگے گا میری انویسٹمنٹ سیف ہے اگر آپ یہاں کے عدالتوں کے آرڈر ہی نہیں امپلیمنٹ کریں گے؟ اگر اس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پہ کسی لوکل بزنس مین کے ساتھ اور وہ اپنا کورٹ جاتا ہے
کورٹ سے آرڈر لیتا ہے یا آربیٹریشن میں چلا جاتا ہے, آربیٹریشن کو انفورس کرانے آئے گا اس کورٹ میں, اس کو کیا گارنٹی ہوگی کہ اس ملک کے میرے آرڈر جو میرے حق میں آئے گا امپلیمنٹ ہوگا؟ تو کیا میسج دے رہے ہیں ہم دنیا کو؟ ہم نے اس وقت چوز کرنا ہے whether we stand with the civilized democratic world جو رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے, یا ہم ایسے ورلڈ کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پہ یا تو بادشاہت ہے یا وہاں پہ ایک اتھارٹیرین رجیم ہے. ہمیں قائد اعظم کے پاکستان میں رہنا ہے, ہمیں جمہوریت میں رہنا ہے. میں نے ہٹلر کے پاکستان میں نہیں رہنا, میں نے مسولینی کے پاکستان میں نہیں رہنا, میں نے ایک جمہوری ملک میں رہنا ہے جہاں اگر آپ میرے خلاف بھی بات کریں, میں پاور میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کو کچھ نہ کہہ سکوں, آپ بھی مجھے کرٹیسائز کریں میں آپ کو کچھ نہ کہہ سکوں, کیونکہ آپ کا میں رائٹ کی عزت کروں. اس وجہ سے خدا کا خوف کریں, اس ملک کی جمہوریت پہ ترس کھائیں, لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیں, ان پہ ظلم نہ کریں. آخر میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, ایک بات مجھے اس میں یاد آئی. اب میں دیکھیں میں کیا ایکسپیکٹ کروں اس جوڈیشری سے. ملٹری کورٹس کا کیس چل رہا ہے, جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کیس سن رہے ہیں, سلمان راجہ صاحب کیس آرگیو کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے ملٹری کورٹس, تو آگے سے ہمیں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اب ریٹائر ہو گئے, انہوں نے جواب کیا دیا, یہ بنیادی حقوق ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے. جب ہمارے ججز کو ہی بنیادی حقوق پہ یقین نہیں ہے تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ اس وجہ سے میری ریکویسٹ ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے, انہوں نے بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں پاسٹ میں, بڑے بہادر فیصلے دیے ہیں. ہمیں انہوں نے بتایا کہ میں ڈیموکریسی پہ یقین رکھتا ہوں, میں لڑوں گا جمہوریت کے لیے, پروٹیکٹ کروں گا فنڈامنٹل رائٹس. اسد طور صاحب پہ حملہ ہوا تھا, ان کو فری اسپیچ کے پیالے دیے گئے تھے. بالکل ہمیں اس طرح کا چیف جسٹس چاہیے. اگر دیکھیں ہمیں سب پتہ ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, وہ میں ختم کروں گا. ولید صاحب نے تو پڑھا ہوگا, میر تقی میر صاحب کا شعر ہے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تھینک یو. میں 2-3 منٹ لوں گا. کچھ 2-3 آبزرویشنز ہیں اور کچھ سوالات ہیں جو کہ میں ریز کرنا چاہتا ہوں تاکہ بارے رہے. ولید صاحب نے اور ابو ذر صاحب نے بڑے خوبصورتی سے انہوں نے سارا جو جتنی بھی رپورٹ ہے اس کے کانٹینٹس کو ایکسپلین کیا ہے اور اس کو کنٹیکچولائز کیا ہے کہ کس طریقے سے ڈائریکٹلی یہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہے, ہمارے حقوق کو افیکٹ کر رہی ہے. دیکھیے اس ملک میں اس وقت 2 طاقتیں ہیں. ایک وہ طاقت ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے, کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی چیف منسٹر ہے, کوئی گورنر ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے. یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن ان کے پاس طاقت نہیں ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے, یہ مفقود ہیں, یہ ڈمیز ہیں, ان کی تنابیں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں. اور دوسری طاقت وہ ہے جو کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے لیکن وہ سایوں کی شکل میں نمودار ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی, نہ وہ سامنے آنا چاہتی. یہ وہ بیسک کانفلکٹ ہے جو کہ جس کی وجہ سے اس وقت ان تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز, فریڈمز کی وائلیشنز کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن سا کریٹ ہوا ہوا ہے. ملک میں ویسے تو دیکھنے کو جمہوریت ہے لیکن اصل میں ڈی فیکٹو مارشل لا یہاں اس وقت مارشل لا رجیم یہاں چل رہی ہے, اور یہ ڈمیز جو ہیں یہ اس شخص واحد کی دکتات جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے, یہ بتائے بغیر کہ یہ کیا کر رہی ہے. ویسے تو پارلیمنٹ بھی موجود ہے لیکن وہ ٹوٹلی پاورلیس ہے. جوڈیشری کے بارے میں میرے دوست بھائی ابو ذر نے بات کی ہے. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے ان دا سینس کہ جی اگر آپ نے جمہوریت نہیں رکھنی تو پھر کہہ دیں. یہ ڈی فیکٹو جو ہے اس کو بڑے سے لوگوں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی بھی اسی جوڈیشری کی کوائنج ہے, جس میں کہ واٹ از ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کہ یہ جی کہ جرم تو ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن تو وائلیٹ ہوا ہے, لیکن چونکہ ہو گیا ہے جرم, چونکہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو گیا ہے, اس لیے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ہم لیجیٹیمائز کریں. یہ پاکستان کی تاریخ میں 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ ہوا ہے. اس کے علاوہ آج بھی جو آپ کے سامنے کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو سائے جو ہیں جو ہمارے اوپر طاقت کی شکل میں کہیں براجمان ہیں اور نظر نہیں آتے, یہ ان کے جو عقائد ہیں یا ان کے جو احکامات ہیں اس کی تقلید کرنا یا ان کو امپلیمنٹ کرنا, یہ اسی قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے کہ جی ہم اس طاقت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. تو میرے کچھ سوالات ہیں. دیکھیں ریاست کے بیسیکلی اسٹیبلش 3 ستون ہیں,
ایک چوتھا جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹینٹیٹیولی دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ, 3 لیجسلیچر جو ہے وہ ریگڈ ہے. اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے وہاں, کیونکہ وہ الیکشن جیت کے نہیں آئے بلکہ ان سایوں کی پیٹرنیج کے انڈر وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو انہوں نے یہ نہیں کرنا کہ یہ قانون ایسے بنائیں جو کہ ہیومن رائٹس کو اسٹرینتھن کریں, وہ صرف وہ کریں گے جو کہ ان کو آرڈر کیا جاتا ہے. سو چونکہ ڈومیننٹ پریزنس ہے انہی لوگوں کی ہے, اس لیے وہ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا ایگزیکٹو آتا ہے. ایگزیکٹو کی جو سٹیٹس ہے وہ 6 ججز کے لیٹر میں بڑی کلیئرلی ڈیفائن کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ایگزیکٹو نہ صرف کمپلسٹ ہے کرائم میں, بلکہ ایگزیکٹو جو ہے وہ پرپیٹریٹر بھی ہے کرائم کا. وہ تمام کرائمز جس کا ذکر ابو ذر نے بھی کیا ہے, اور وہ لیٹر جو 6 ججز کا ہے اس میں بڑی ایکسپلسٹلی اس کا ذکر کیا گیا ہے, جس کو آج پاکستان کی سپریم کورٹ دبانے کی کوشش کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ لیٹر آیا تو اس کے تحت ایک جوڈیشل کانفرنس کی جاتی جس میں باقی لوگوں کو بلا کے, باقی ججز کو بلا کے ان کے احساسات, ان کے تاثرات اور ان کے کامنٹس بھی لیے جاتے کہ کتنی ہاؤ ڈیپ روٹڈ از دس میلڈی آف انٹرفیئرنس ان افیئرز آف دا جوڈیشری. لیکن ایگزیکٹو جو کہ کمپلسٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی کانٹینٹس آف دا لیٹر, اسی کو امپاور کر دیا گیا جی کہ آپ جائیے جا کے کمیشن بنائیے, آپ جا کے کمیشن کا ہیڈ بھی بنائیں. وہ تو وی آر گریٹفل ٹو the person who was nominated as the head of the commission کہ انہوں نے کہا جی کہ میں ان ٹیوز پہ کام نہیں کر سکتا, تو یہ معاملہ آگے بڑھا ہے. لیکن ابھی تو یہ جو ایگزیکٹو بھی کمپلسٹ ہے جرم میں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں, فریڈمس کی وائلیشن میں یہ کمپلسٹ ہے. اور تیسرا جو آپ کا پلر ہے وہ ہے جوڈیشری. تو آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب یہاں بیٹھے آتے ہیں, سنیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, ان کے کان سن نہیں سکتے, اور ان کی زبان بول نہیں سکتی. یہ ہے ہمارا وہ شخص جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے. یہ انصاف دینے کی بجائے انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے. یہ بھی ان سایوں کے آرڈر کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. یہ جو دیکھی ہوئی طاقتیں ہیں وہ بھی نہیں پاور لیس ہیں, جیسا کہ میں نے کہا. یہ اپنے انہیرنٹ پرنسپلز جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے یہ احکامات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. جہاں میرے دوست نے, ابو ذر نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھے فیصلے کیے ہیں, وہاں لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ حدیبیہ پیپر ملز کا جو فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے کیا ہے, جس کی بیسس کے اوپر کچھ ان کے خلاف ریفرنس بھی گیا تھا, اور اس ریفرنس کو میرٹ پہ ڈیفینڈ کرنے کی بجائے انہوں نے امیونٹی لینے کی کوشش کی تھی اور ان کو دی گئی. فیض آباد دھرنے کا ججمنٹ بھی دیکھ لیجئے, وہ بھی کمپرومائز ججمنٹ ہے ان کا. تو ان کے جو فیصلے جو ہماری نظر میں جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تب تو یہ ریپریہنسبل ہیں. یہ بالکل ایک بائی اسٹینڈر کے طور کے اوپر, ایک تماش بین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے یہ چیف جسٹس, رادر دین دس کہ جسٹس انصاف کے تقاضے پورے کرے, آئین کے تقاضے پورے کرے, لوگوں کی عزت و جان و مال کو پروٹیکٹ کرے. یہ اس کی وائلیشن میں ایک پارٹنر بنا ہوا ہے. نہ دیکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. ہماری ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ یہ چلا جائے. اگر یہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو, تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہی حالت آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک بات بتاؤں. 9 مئی کو وہ ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے بعد ریاست کا سارا جبر اور فسطائیت جو تھا وہ انلیش کی گئی تھی پی ٹی آئی کے اوپر. 25 مئی کو ہم نے ایک پٹیشن موو کی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو سنا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. 25 مئی 2023, آج ہم مئی میں داخل ہو رہے ہیں 2024 میں. 1 سال سے اس شخص نے اس کو ایک کشن کے طور کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان, شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے نہ صرف چیف جسٹس کے لیے بلکہ تمام جوڈیشری کے لیے کہ ان کا سربراہ اس قسم کا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری اور بھی بہت ساری پٹیشنز ہیں جو اس کے پاس پینڈنگ ہے جن کو وہ فکس نہیں کر رہا. اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہماری پٹیشن کو فکس نہیں کر رہا. تو کیا ہماری تقدیر میں ایسے لوگ لکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے میرے دوستوں
بھائیوں آپ کے لیے بھی, کیونکہ آپ کے بارے میں بھی اس میں تقریباً 10-12 پیجز جو ہے نا وہ انہوں نے ڈیووٹ کیے ہوئے کہ کس طریقے سے آپ کی فریڈمز جو ہے ان کو بھی کمپرومائز کیا گیا, آپ کو ان سے ڈپرائیو کیا گیا. یہ ہم بھیج رہے ہیں آپ کو, یہ دیکھیے گا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب جب کہ کمپلیٹ والیوم ہمارے پاس آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ دوبارہ آپ سے انگیج کروں, دوبارہ آپ کے ساتھ بات چیت کروں اپنے انہی دوستوں کے ساتھ. بہت مہربانی آپ کی, کوئی سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں, میرے دوست حاضر ہیں. جی ریحان بھائی. آواز آ جائے. وزارت خارجہ نے اس کے اسپوکس پرسن نے ریجیکٹ کیا ہے جی, تو وہ داخلہ کی ہماری نہیں وہ اسی فارن آفس سے. تو وہ میرے بھائی ان کے پاس آپشن کیا تھا سوائے اس کے کہ ریجیکٹ کرنے کے. میں دعا دے دیتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں, یہ ایسے ہی ہے افسوس کے ساتھ, یہ ایسے ہی ہے جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہوں. میں کیونکہ میرے فاضل ساتھی نے یہاں پہ میر تقی میر کا ایک شعر پڑھا, میرے ذہن میں جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے حوالے سے علامہ اقبال کا بھی ایک شعر ہے جو قابل غور ہے اور اس موضوع پہ لاگو ہوتا ہے, اور یہ 100 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور خدا کے بندوں سے پیار کا جو فقدان یہاں پایا جا رہا ہے, یہ رپورٹ اس کی آئینہ دار ہے. اور پاکستان کی کرنٹ تقدیر کے اوپر فیض صاحب نے بھی ایک لکھی تھی, وہ یوم آزادی کے اوپر, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں, یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں فلک کے دشت پر تاروں کی آخری منزل, کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل, کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. تو بھائی یہ چل رہا ہے 76 سال سے, یہ رکنے کو آ نہیں رہا, انہی مجرموں کی وجہ سے جن کو پن پوائنٹ ہم نے کیا ہے, خاص کر جوڈیشل کرمنلز جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس.